يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني في باكستان، لقد أتيت من مدينة رسول الله، وأتيت إلى هذا البلد الطيب المسلم الذي أرى فيه محبين لرسول الله شيئا كبير لا يعرف لدينا إلا حتى أن وصلنا إليكم، ولنا عندكم ما يقارب عن 5 أيام، لكن أقسم بالله العلي العظيم أنني أتمنى أن أعيش بينكم، ولكن حب المصطفى يمنعني عنكم. أتمنى لكم السعادة بهذا الرجل، أتمنى لكم النجاح بهذا الرجل، أتمنى لكم الخير للإسلام والمسلمين بهذا الرجل، وأسأل الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. بسم الله. حاضرین سامعین تشریف فرما ہیں، بڑے غور سے سنیں. میں اپنی مرضی سے سیرا کہتا ہوں، میں نے کبھی بادشاہ کا قصیدہ نہیں کہا. اپنی مرضی کا آدمی ہوں اور ان کی محبت اور غوث پاک سے عقیدت کو دیکھ کر یہاں آیا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کا احترام بھی کرتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں. یہ سارا خطبہ میرا حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کے لیے، صرف اس ہستی کے لیے ہے. واللہ باللہ ثم اللہ عقل سے یہ بات نہیں کرتا، بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سے ان کو خلق ملتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا ہے کہ یہ علامہ طاہر القادری میرا نور نظر ہے، اس کو میں نے تجدید ملت کے لیے بھیجا ہے. تجدید ملت کا پیغام، تجدید کے معنی یہ تو نہیں دین کی تجدید نہیں ہو سکتی، دین لامبدل ہے. ملت اسلامیہ کے افکار کی جو تجدید کرے گا، جو اس کے اذہان کی تجدید کرے گا، جو اس کے قلوب کی تجدید کرے گا، وہ مجدد ہوگا، وہ تجدید کرنے والا ہوگا. یہ تجدید ملت کے لیے بھیجے گئے، یہ امین ہیں عقیدے کے. منہاج القرآن کا نام ان کو دیا گیا ہے. ایک لفظ ہے منہاج القرآن، ایک لفظ ہے منہاج النبوت ہے، ایک لفظ ہے منہاج الخلفاء، ایک لفظ ہے منہاج الصحابت، ایک لفظ ہے منہاج الاولیاء اللہ. قرآن سمندر ہے ان سارے مناہج کا، جتنے مناہج ہیں. حدیث بھی قرآن مجید کا ترجمان، فقہ بھی حضور کا ترجمان، اولیاء اللہ بھی قرآن کا ترجمان، نبی اللہ بھی قرآن مجید کا ترجمان. اس واسطے اتنا بڑا مضمون آپ کو دیا گیا ہے کہ جس طرح سمندر کا مضمون کسی کو دیا جائے، سارے دریا، نہریں، پانی اس کے اندر آ جاتے. ایک متبحر عالم دین کو، محقق عالم دین کو، صاحب بصیرت عالم دین کو، ایک درویش باللہ عالم دین کو تجدید ملت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ سارے آپ دیکھتے ہیں جو منہاج القرآن کی عمارتیں جو بنی ہیں، میدان بنے ہیں، دفتر بنے ہیں، اس کی تشکیل مدینے میں ہوئی ہے.
اس کی تشکیل واللہ مدینے میں ہوئی اور 12 ابدال نے اس پر دستخط کیے اور ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ ایک تصور ہوتا ہے جب وہ متشکل ہو کر سامنے آتا ہے تو حیرت میں ڈال دیتا۔ میں بھی یہاں بستا ہوں، کئی ہزاروں پیر یہاں بستے ہیں پاکستان میں، کئی ہزاروں علماء بستے ہیں، لیکن جس شان و شوکت سے ادارہ منہاج القرآن بحر علم سے ابھر کر سامنے آیا ہے، اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں مل سکتی۔ جس چیز کی تشکیل مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا، حضرت غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت پیر طاہر الدین صاحب کو سرپرستی کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے تشکیل ہو کر بغداد میں آئی، بغداد سے تشکیل ہو کر داتا گنج بخش حجویری کے پاس آئی رہا، وہاں سے تشکیل ہو کر علامہ صاحب کے ہاتھوں میں دی گئی اور دستخط انہوں نے کیے اور یہ ادارہ قیامت تک قائم رہے۔ اور یہاں سے وہ غزالیہ دوران پیدا ہوں گے جو ہماری دینی دنیوی علوم کے خلا جو تھے ان کو پورا کریں گے۔ اس واسطے میں آپ کو بھی پورے پاکستان کو حضرت علامہ صاحب کو اپنے وقت کا ایک درویش ہونے کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بیمار ہوں، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، بول نہیں سکتا، تو ان کی حضرت کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا۔ اللہ حضرت کے علم میں برکت دے۔ خوبصورت عمل جو ان سے سرزد ہو رہا، عمل سب سے سرزد ہوتے ہیں لیکن مکروہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، قول بھی جمیل اور عمل بھی آپ کے جمیل ہے، اور انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا۔ اور حضرت کا جو طریقہ ہے وہ ایسا بہترین علاج ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علامہ صاحب کی تعلیمات کے ساتھ پاکستان سنیت کے عقائد کے ساتھ بھر جائے گا، مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ رہے اس بابرکت ہستی پر اللہ کی زیادہ برکت نازل ہو، اس با ایمان با بصیرت شخصیت پر، با علم شخصیت پر، اس محقق شخصیت پر، اس مدبر شخصیت پر، اس معلم شخصیت پر، اس مرشد کامل کی ہستی پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ مرشد ہے، مرشد ان کو بننا چاہیے جن کے پاس علم ہے اور تمام جہان کے ولی ان کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ، تو یہ مرشد نہیں تو اور کون مرشد ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں سارا پاکستانی ہی کا مرید ہو جائے تاکہ مصیبت دور ہو جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جس ضلالت سے، جس گمراہی سے اس زمانے میں ہمیں واسطہ ہے، یہ جہالت کے شکم کی پیداوار نہیں ہے، یہ علم کے شکم سے پیدا ہوئی ہے، علم کے آغوش میں پروان چڑھی ہے، اور اس علم نے جو ساز و سامان اسے بخشا ہے اور اس کی توانائیوں کو جو علانیہ عطا کی ہیں، وہ تمام کی تمام اس کی قوتیں جو ہیں وہ اس نور حق کو بجھانے کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ اے غلامان محمد عربی، ان تمام باطل کی قوتوں کو، ان تمام علم کے ہتھیاروں کو، ان تمام ایسی توانائیوں کو محمد عربی کا نام لے کر خاک سیاہ بنا دینا اور اس باطل کا نام صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دینا، یہ مقصد ہے غلامان محمد عربی کی غلاموں کی زندگی کا، اور یہی مقصد کو زندہ کرنے کے لیے یہی پیغام آپ تک
ہم تک پہنچانے کے لیے بلکہ دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے اس مرد مجاہد کو مولا کریم نے اس دور میں منتخب کیا. اس کو وہ ذہن عطا کیا, اس کو وہ سوچ عطا کی, اس کو وہ دل عطا کیا, اس کو وہ زبان عطا کی, اس کو وہ حسن بیان عطا کیا, اس کو وہ درد درو عطا کیا, جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے باطل کے سارے تلفظ جو ہے وہ پارا پارا ہو کر رہ جائیں گے. اور پھر وہ دن طلوع ہوگا جب غلامان مصطفیٰ کے ہاتھ میں کامیابی کا پرچم لہرا رہا ہوگا. جدھر سے بھی محمد عربی کا کوئی غلام گزرے گا وہاں کے در و دیوار سے آواز آئے گی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس بابرکت اور باسعادت اجتماع میں حاضر ہیں جو ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان سے معنون ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں محترم المقام حضرت علامہ مفتی پیر عابد حسین سیفی صاحب کا، جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور آپ کی مجلس میں آنے کا مجھے موقع ملا. اور بہت طویل عرصے کے بعد محترم پیر ارچی مبارک صاحب سے ملاقات کا کئی سالوں کے بعد موقع ملا. بڑی مدت ہوئی، آپ علیل تھے، غالباً آپریشن ہوا تھا، ہاسپٹل میں داخل تھے. میرا خیال ہے علامہ مفتی عابد حسین سیفی صاحب نے ہی ذکر فرمایا تھا اور میں نے آپ کی عیادت کی تھی ہاسپٹل سے. اور اس کے بعد طویل مدت گزر گئی، ایک دوسرے کا ذکر غائبانہ ایک دوسرے کے پاس رہا، مگر بالمشافہ ملاقات نہ ہو سکی. تو آج کی تقریب باعث ملاقات بنی. تو میں اس پر بھی محترم پیر عابد حسین سیفی صاحب کو اور پیر محمد میاں محمد سیفی صاحب کو، جو مشائخ کونسل میں، ہماری مشائخ رابطہ کونسل میں حضرت پیر اخندزادہ مبارک صاحب کی طرف سے ممبر نامزد ہیں. اب آپ کی کوششوں سے آج یہ صورت بنی ہے کہ ملاقات بھی ہے، آپ کی مجلس میں خطاب بھی ہے. اور پھر میں سب سے بڑھ کر محترم پیر عابد حسین سیفی صاحب کو اس امر پر بھی مبارک دیتا ہوں. انہوں نے عظیم الشان مسجد اس علاقے میں بنائی، دارالعلوم قائم کیا، طلبہ اور طالبات کی تعلیم اور دین مبین کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا. اور آج بحمداللہ تعالیٰ اس کی افتتاح کی رسم دی ہے. اللہ پاک انہیں خیرات، برکات اور حسنات سے بہریاب فرمائے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ بولنا ممکن ہی نہیں. یہ لوگ جو ہیں
یہ کہیں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور صدیاں ان کی مقبوض ہو جاتی ہیں، پھر صدیوں تک ان پر کام ہوتا رہتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آج میں اور آپ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت، ڈاکٹر صاحب کے علم اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کوئی بات کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب اس لیے ہوں کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری کی صدی میں سانس لے رہا ہوں. یہ میرے لیے اعزاز ہے. أشكر فضيلة العالم الجليل شيخ الإسلام الشيخ محمد طاهر القادري على علمه وفضله الوفير، وأشكر الإخوة الأفاضل القائمين على منهاج القرآن على الحفاوة البالغة والاستقبال الطيب، وكذا أبناء منهاج القرآن من الشباب الذين شدونا بأصواتهم وترحابهم وورودهم. وأحيي جميع أهل باكستان وجميع علمائها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ باكستان وأن يحفظ مصر من كل سوء. یہ گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نے اتنے لوگوں کو دیکھ لیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں، میں مخالفوں کی بات کر رہا ہوں نا، جو ان کا اعتماد نہیں کرتے، اگر آپ نے ان کو دیکھ لیا ہے تو ان کو بھی دیکھ لیں. لیکن انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اپنا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، قرآن و سنت کا عالم اور صوفیاء سے نسبت رکھنے والا آدمی اتنے بڑے مجمع میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ جو اس نے کہا ہے اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اور مشائخ اعظام، علماء امت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے شخص کا ضرور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب